अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं नावल का एपिसोड नंबर लेकर आई हूँ वो है एपिसोड नंबर 8 सुकून कल्ब बाय माहिशा एंड हिबा खान। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगले दिन नैन की तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इसे हॉस्पिटल लेकर आएँ, जिसकी वजह से वफ़ा और शाजिम इसे हॉस्पिटल ले गए थे और फरजाना बेगम अपने कमरे में थी और दादी अपने दोस्त फयाज की तरफ गए थे। माया घर में अकेली थी। अबान ने शहर जाकर बासी से बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो जाता पता नहीं कोई जन्नत के साथ दूसरे दूसरे शहर गया घूमने। जन्नत और बासी में भी सब ठीक हो गया था। जन्नत की फरमाइश पर वो दोनों घूमने गए थे। आज अबान जल्दी घर आ गया था। इसने वफ़ा के साथ इसके भाई के घर जाना था। अभी वो हॉल में पहुंचा कि नौकर जल्दी से इसके पास पानी लेकर आए। साई ये ले जूस पी लें। छोटी बीबी जी कहाँ है? अबान ने पूछा। जी साई, छोटी बीबी जी नैन बीबी जी को हॉस्पिटल लेकर गई हैं शाजिम बाबा के साथ। ठीक है तुम जाओ। नुकरानी भी चली गई। अबान ने वहाँ बैठ कर फिर वो जूस पी लिया था। अभी वो उठा किसी चक्कर आया था वो लड़खड़ाते हुए कमरे में गया था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं तो ठीक था। एकदम से चक्कर कैसे? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माया को अपना प्लान पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से अबान के पीछे कमरे में गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। शाह जी। अबान ने पीछे मुड़कर देखा तो इसे वफ़ा नजर आई थी। अरे जानम, तुम आ गए। देखो ना मेरा सर चकरा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। शाह जी मैं हूं ना, आपका सर ठीक कर दूंगी। माया इसके पास जाने लगी। अबान ने इसका हाथ पकड़कर इसे खींचा। जानम, अबान शाह। माया ने जल्दी से इसे धक्का दिया। अबान की पूरी आंखें खुली थी। माया तुम? वो लड़खड़ाते हुए लहजे में बोला। हाँ मैं अबान शाह। तुमने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश किया है। ये क्या बकवास कर रही हो माया? मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अभी भी तुम मेरे कमरे में आई हो। तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारे घर वाले गांव वालों को तो नहीं पता ना कि अगर क्या मतलब। वो उलझी नज़रों से इसे देख रहा था। अभी समझाती हूँ। अबान तो बेहोश होने के दर पे था। माया ने जल्दी से अपनी शर्ट फाड़ कर बाजू से और पेड़ से। ये क्या कर रही हो माया? अभी तुमको समझ आ जाएगी। इसने एक कॉल की। हाँ भेज दो सबको। कॉल बंद करके वो जल्दी से अबान के पास गई और इसके साथ लेट गई। बचाओ बचाओ। माया ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसके साथ ऐसे लगे इसकी लिपस्टिक का निशान अब अबान की गर्दन पर लग गया था। वो अपना आप छुड़वा कर बाहर भागी थी और अबान बेचारा इसके जाल में फंसने के लिए इसके पीछे भागा था। हाल में ही अबान ने इसे दोबारा पकड़ लिया। तुम पागल हो गई हो माया? क्या कर रही हो? फिर हो रही हो? क्या ड्रामा कर रही हो? शाजिम और वफ़ा नैन को भी लेकर आ रहे थे कि सामने माया की हालत देखकर वफ़ा की आंखें फटने को थी। फरजाना बेगम भी शोर सुनकर बाहर आई थी। माया की ऐसी हालत और अबान को शराब के नशे में देखकर सब दंग रह गए थे। शाजिम ने नैन को जल्दी से कमरे में लिटाया और वापस आया। शाहजी। अबा ने वफ़ा की आवाज़ सुनी तो बुखलाया। जल्दी से माया को पीछे किया। नहीं नहीं वफ़ा, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। सारे गांव वाले बाहर जमा हो गए थे। दाजी दाजी कहाँ हैं आप? गांव वाले दाजी को बुला रहे थे। दाजी भी अपने दोस्त के घर से आ गए थे। क्या हो रहा है यहाँ? सब लोग क्यों जमा हैं? दाजी अंदर आए तो सामने ही माया को फटे कपड़ों के साथ और अबान को शराब होने की शय में देखकर दिल को हाथ मारा था। अबान बेटा। बेयकीन नज़रों से दाजी ने अबान को देखा। अबान ने नज़रें उठाकर सबकी तरफ देखा, जिनकी नज़रों में बेयकीनी और बेतबारी थी, और सबसे ज़्यादा वफ़ा की आंखों में बेतबारी देखकर अबान तड़प उठा। जानम साई वफ़ा की तरफ गया तो वफ़ा 2 कदम पीछे। सारे गांव के लोग अंदर आ गए थे। वफ़ा ने जल्दी से चादर लाकर माया के ऊपर की तो सब आंखों वो तो इससे आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। दादी ये सब क्या हो रहा है? आपके घर में एक अनजान लड़की रह रही हो और इसके साथ आपके पोते ने ज्यादती करने की कोशिश की। अब आप क्या फैसला करेंगे? बकवास बंद करो सब अपनी। मैंने कुछ नहीं किया। वो शराब के नशे में होने के बावजूद भी धाड़ा था। इसकी धार सुनकर सब एक दफ़ा को चुप हो गए थे। अम्मा अम्मा मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया अम्मा। अबान माया की तरफ गया और एक थप्पड़ इसे मारा। बेगैरत लड़की, क्यों अपनी इज्जत उछाल रही है? और मेरी भी बताओ सबको ये कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम खेल खेल रही हो मेरे साथ। दाजी हमारे सामने आपको पता है इस पर जुल्म कर रहा है। इसके बाद में क्या होगा? दाजी तो शर्मिंदा शर्मिंदा से सर झुकाए खड़े थे। माया के आदमी ने एक आदमी को इशारा किया तो वो बूढ़ा तो बोला, माया बेटी तुम्हारा क्या फैसला है? तुम क्या चाहती हो? माया ने सबकी तरफ देखा और झूठे आंसू बहाने लगी। मेरी इज्जत गई है इस घर में, फिर कौन करेगा मुझसे शादी? मैं तो किसी के काबिल नहीं हूँ। अगर मुझे अबान ने किसी के काबिल नहीं छोड़ा तुम अबान ही मुझसे शादी करेगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। वफा का दिल बंद होने को था। अबान ने गुस्से से माया की तरफ देखा। क्या बकवास है ये? मैं शादी नहीं करूंगा। जो भी कर ले मैं ये शादी नहीं करूंगा। माया जल्दी से किचन गई और वहां से छुरी उठा ले और अपनी कलाई पर रखी। अगर ये शादी नहीं करेंगे तो ठीक है, मेरी इज्जत तो खराब करती है, मैं अब जिंदा नहीं रह सकती। मारो मारो, रुक क्यों गई हो माया?
रुक क्यों गई हो माया? अबान गुस्से से बोला। दादाजी ने इसे रोकने की कोशिश की। बेटा रुक जाओ। नहीं दादाजी, इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो फूट फूट कर रोती। दादाजी ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। हम सब ने देखा है तुम नशे में थे और इसे पकड़ा हुआ था। लेकिन सब अबान चुप कर जाओ। बस अबान चुप कर जाओ। तुम्हारी शादी अब माया से ही होगी। दादाजी आप क्या कह रहे हैं? वफा भी बोली थी। वो कैसे अपने शाहजी को किसी और का होते देख सकती थी? आंटी 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 आप ही कहें ना दादी को ऐसा ना करें। वफा रोते हुए फरजाना बेगम के पास गई। मैं मर जाऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। माया ये सुनकर अपनी नब्ज काट ली थी। सब इसकी तरह दौड़े थे लेकिन अबा ने नकूर से मुंह फेर लिया था। अबा शाह तुम ऐसे निकलोगे बेटा, ये पता नहीं था। हम दादी की भी बहुत इज्जत थी लेकिन इनका इकलौता ऐसे निकले, इनका पोता ऐसे निकलेगा, हमें यकीन नहीं आ रहा। गाँव के लोग बातें कर रहे थे, दादी चुप करके बस सब सुन रहे थे। इसके पोते ने गलती की थी। माया को हॉस्पिटल लेकर गए थे। बच्ची ठीक होने के बाद अबान की शादी इसी से करवाई जाएगी। वफ़ा तो बस बुत बने खड़ी थी। वफ़ा वफ़ा मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वफ़ा अपना हाथ छुड़वा कर कमरे में जा चुकी थी। अबान ने अपने खाली हाथ को देखा था। वो कमरे में गया लेकिन वफ़ा ने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। वफ़ा दरवाज़ा खोलो प्लीज़ यार, मुझे नहीं पता था वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन वफ़ा रोती जा रही थी। इसके रोने की आवाज़ें सुनकर वो बाहर बेचैन हो रहा था। दादाजी शाजिम सब हॉस्पिटल में थे। शाम हो चुकी थी। माया को होश आ गया था। बान गुस्से से हॉस्पिटल गया था। दादाजी की तबीयत ख़राब थी। वो वापस घर आ गए थे। शाजिम वहाँ ही था लेकिन वो मेडिसिन लेने गया हुआ था। अबान माया के पास गया तो वो इसे मुस्कुरा कर देखने लगी। आओ आओ अबान शाह, ये देखने आए हो कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं? यकीन करो तुमको बर्बाद करने से पहले मैंने मैं नहीं मरूंगी। अबा ने गुस्से में आकर इसका गला पकड़ा। क्यों किया तुमने ऐसा? माया ने अपना गला मुश्किल से छुड़वाया। मैं माया खान, अनाया खान की बहन, बासित खान की बहन हूँ। अबान के सर पर धमाका हुआ था। तुम बासित की बहन हो और मुझसे अनाया का बदला लेने आई हो? हाँ सही कहा तुमने। भाई तो भूल सकते हैं लेकिन मैं अपनी बहन की मौत नहीं भूल सकती। मैंने हज़ार दफ़ा कहा कि मैंने अनाया के साथ कुछ नहीं किया। तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता? क्यों भाई ने बताया कि वो मरने से पहले तुम्हारा नाम ले रही थी? वो झूठ कह रही थी। तुम जो मर्ज़ी करो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। अच्छा क्या अगर मैं वफ़ा को बता दूँ कि तुमने इसे 50 लाख में इसकी माँ से ख़रीदा था? ये भी बता दूँ कि इसके बाप के मरने के पीछे तुम्हारा हाथ था, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? अबान 2 कदम पीछे हुआ था। तुम्हें सब ये कैसे पता? अबान शाह मैं माया ख़ान हूँ, माया ख़ान। खेल खेलने से पहले सारे मोहरे इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादा कुछ कुछ नहीं, बस वफ़ा की माँ को किडनैप किया था और सारे राज उगलवा लिए थे। मेरे पास सबूत हैं। अगर तुम नहीं चाहते कि वफ़ा तुमसे बदगुमान हो तो शादी के लिए राज़ी हो जाओ। लेकिन तुम तो हैदर को पसंद करती थी ना? हैदर के नाम से माया का दिल को धचका लगा था लेकिन संभल गई थी। वो बस मेरा एक मोहरा था तुम तक पहुँचने का, ताकि तुम लोग मेरे यकीन कर सको। बासित ने ये सब कैसे कैसे किया, क्यों किया? नहीं नहीं अबान शाह, भाई को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बस ये जानते हैं कि मैं यहाँ घूमने आई हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अब अगर शादी से इनकार किया तो वफ़ा तुमसे बदगुमान हो जाएगी। अबा ने इसकी तरफ देखा और कुछ भी कहे बगैर चला गया। डॉक्टर ने 2 दिन का रेस्ट बताया था। वो कर गया तो वफ़ा इसे मुकम्मल नज़रअंदाज करी थी। वो सोच रहा था अगर मैं शादी कर लेता तब भी तो वफ़ा मुझसे दूर होगी और अगर ये राज खुलता तो तब भी। इसने बासित को कॉल की थी। बासित ये देखिए ना, किसी किसी नंबर से कॉल आ रही है, देखो दिखाओ किसकी कॉल है। अभी जन्नत इसे पकड़ाते कि मोबाइल गलती से नीचे गिर गया था और 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ। आई एम रियली सॉरी बासित, वो पता नहीं चला। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं जन्नत, आप बार बार सॉरी ना कहें। बासित पता नहीं किसकी कॉल थी, चलें छोड़ें। किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, बाद में कर लेंगे। इधर बासित ने दोबारा कॉल की लेकिन नंबर बंद जा रहा था। इसका दिल किया अपना सर फाड़ कर इसके हैदर को कॉल की। हेलो यार अबान, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। हैदर क्या हुआ? अबान हैदर वो माया खान बासित की अनाया की बहन है, वो बदला लेने के लिए आई थी। अबान ने सारी बात हैदर को बताई। हैदर तो वैसे जैसे गुमसुम हो गया था। इसके साथ इतना बड़ा धोखा। हैदर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तुम कुछ करो ना हैदर। मैं माया से बात करता हूँ। हैदर इसके पास शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अबा ने कॉल काटी से दोबारा से वफा के पास गया। जानम साई मेरी बात सुनो। क्या सुनो शादी? आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे प्यार करने लगी थी, आपने मेरा यकीन तोड़ दिया। वफा तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करी? अगर मुझे यकीन है तो क्या माया से शादी नहीं करेंगे या नहीं करेंगे? ना शाहजी आप, वफ़ा ने रोते हुए पूछा। नहीं वफ़ा, मैं माया से शादी करूँगा। वो कुछ सोचते हुए बोला। तो जाए फिर जाए यहाँ से, मैंने आपकी शक्ल नहीं देखनी। रोते हुए वो बाथरूम में बंद हो गई थी। हैदर ने बहुत सारी बार माया को कॉल की थी लेकिन वो उठा ही नहीं रही थी। आज बासित का दिल कर रहा था कि अनाया के रूम में जाए, अपनी बहन को महसूस करे। अनाया की मौत के बाद इसने अनाया का रूम बंद कर दिया था।
5 سالوں بعد وہ انایا کے روم میں گیا تھا۔ دروازہ کھولا تو ہر طرف دھول مٹی پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی معصوم بہن کا چہرہ آیا تھا۔ ابھی تک وہ ابان کے بارے میں غلط سوچ رہا تھا۔ وہ اندر گیا تو ہر ایک چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ میرا بچہ، میری گڑیا کیوں اپنے بھائی کو چھوڑ کر چلی گئی ہو؟ وہ ٹیبل کے پاس گیا تو وہاں ڈائری تھی۔ اس نے حیران ہوتے ڈائری اٹھائی۔ اس کے اوپر بھی مٹی جڑی ہوئی تھی۔ باسط نے ڈائری اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ اس کا دوست ٹھیک تھا، وہ تو میری عزت بچانے کے لیے انایا کو انکار کرتا جا رہا تھا۔ آخری دن بھی تو اسے ملنے گئی تھی نا، لیکن ابا نے انکار کر دیا تھا۔ تو بعد میں انایا کے ساتھ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کسے غلط سمجھے کسے نہیں۔ اگلے دن ابا نے ناشتے کی ٹیبل پر سب کو بتایا کہ وہ مائع سے شادی کرے گا۔ فرزانہ بیگم نے ایک شکایتی نظر ابان کی طرف ڈالی تھی، لیکن وہ کچھ سوچ کر چپ تھا۔ وفا ناشتہ کے بغیر ہی اٹھ گئی تھی۔ ابان کو غصہ آیا، وہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں گیا۔ ابا نے وفا کی طرف دیکھا جو کہ رو رو کر آنکھیں لال کر رہی تھی اور ابھی بھی رو رہی تھی۔ اس کی شکوہ کرتی نظروں سے ابان کو دیکھ رہی تھی۔ ابان کوئی بات کرتا کہ وفا نے باتھ روم میں جا کر خود کو بند کر دیا تھا۔ وفا دروازہ کھولو میری جان، لیکن وفا دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ ابان کو اور غصہ آنے لگا تھا۔ وفا دروازہ کھولو ورنہ برا پیش آؤں گا۔ وہ اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ نہیں کھولوں گی، جائیں اب، جائیں یہاں سے آپ، میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نفرت ہے مجھے آپ سے کوئی پیار نہیں ہے آپ کو۔ وہ اندر بیٹھی چلائی تھی۔ ابان کو اب غصہ آ رہا تھا، ایک دفعہ بات تو سن لیں جانم، دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ اگر نہ کھولا تو برا پیش آؤں گا، جائیں، میں نہیں ڈرتی آپ سے، مجھے میرے بھائی کے گھر چھوڑ دیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، شوق سے دوسری شادی کریں، شادی کرنے سے پہلے مجھے گھر چھوڑ دیں۔ ابان ادھر ادھر سے باتھ روم کی چابیاں ڈھونڈ رہا تھا جو کہ جلدی مل گئی تھی۔ جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی وہ بیٹھی رو رہی تھی، لیکن ابان اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے چھوڑ جانے کی بات سے اس کے غصہ سوے نیزے پر پہنچا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو جانم کہ مجھے چھوڑ کر جاؤ گی؟ نفرت ہے مجھ سے؟ وہ گھرایا تھا۔ وفا تو اپنے شاہ جی کے سلوک سے کام گئی تھی۔ میں جو بھی کروں تمہیں سب برداشت کرنا ہوگا جانم، اور آئندہ مجھ سے دور جانے کی بات کی تو اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ وہ اس کے بال دبوچے دہاڑا تھا۔ وفا کے پیچھے ہونے لگی تو ابان جلدی سے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وفا نے تو ڈر کر مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی۔ وہ پیچھے ہوا تو سامنے ہی وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ پیچھے ہوا تو وفا اس کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ پلیز شاہ جی، دوسری شادی مت کریں نہ، میں نہیں دیکھ سکتی آپ کو کسی اور کے ساتھ۔ داجی نے سارے گاؤں کے سامنے میری شادی کی بات کی ہے اور میں منع نہیں کر سکتا۔ داجی کی عزت کا سوال ہے تو پھر مجھے جانے دے شاہ جی، میں نہیں دیکھ سکتی کسی اور کے ساتھ۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے شاہ جی؟ میں آج آپ سے پیار کا اظہار کرتی ہوں، میں آپ سے دیوانوں کی طرح پیار کرتی ہوں۔ شاہ جی، دوسری شادی مت کریں نا شاہ جی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں پیار کا اظہار کروں گی آپ مجھے تحفہ دیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا نا، پلیز آپ وعدہ نبھائیں نا۔ اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے طلاق دے دیں۔ وفا نے کس دل سے کہا تھا وہ جانتی تھی۔ اب آؤ جانم سائیں، تم سے وعدہ کیا تھا اپنی جان دے دوں گا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ تم کو دور کر دوں گا اپنے جیتے جی، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا آئندہ۔ جو طلاق کی دھمکی مجھے دی تو بہت برا ہوگا۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ کر چلا گیا۔ وفا روتے روتے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ حیدر نے مایا کو کال کی تو تنگ آ کر مایا نے کال اٹھا لی۔ ہیلو مایا، تم میری کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کیونکہ میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی مایا؟ کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے؟ کیوں کر رہی ہو تم؟ کیوں کروں میں تم سے بات؟ ہو کون تم میرے؟ حیدر کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ مایا جانو تم مذاق کر رہی ہو، اور دیکھو میں تمہارا حیدر ہوں، لوفر ٹھرکی، تم کیوں ایسے مذاق کر رہی ہو؟ پلیز حیدر، تم بس ایک میرا مہرہ تھے جو میں نے ابان کے پاس آنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو تم لوگ میری بہن کے ساتھ جو مرضی کرو گے اس کے بعد میں تم لوگوں کو معاف کر دوں گی؟ تو یہ بھول ہے تم لوگوں کی، اور میں نے تمہیں صرف مہرہ بنایا تھا، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو میرے۔ مایا نے سب کس ضرب سے کہا تھا وہی جانتی تھی۔ مایا کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلے تھے۔ حیدر کے آگے سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ مایا پریشان ہوئی تھی، حیدر حیدر، لیکن آگے سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ مایا نے کال بند کر دی۔ دوسری طرف حیدر ساکن بیٹھا مایا کے الفاظوں پر یقین کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ہلکی سی ٹیس اٹھی تھی جسے وہ اگنور کر گیا تھا۔ تم صرف مہرہ تھے، صرف مہرہ۔ اور حیدر دھڑام سے نیچے گرا تھا۔ آخری دفعہ اس دشمن جہاں کا چہرہ نظر آیا تھا اور آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ باسط آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں جنت، آج دل کر رہا تھا کہ انایا کے کمرے میں آؤں تو دیکھا یہاں ڈائری ملی ہے۔ جنت نے بھی ڈائری پڑھی تو اسے عجیب لگا۔ باسط اگر ابان بھائی نے انایا کے ساتھ وہ سب کیا تو وہ کیوں منع کرتے؟ وہ تو آپ کی عزت کرتے، تبھی تو انہوں نے انایا کو بھی اتنی دفعہ منع کیا، لیکن وہ پہلے بھی تو انایا کے ساتھ کچھ برا کر سکتے تھے نا۔ وہی جنت میں بھی سوچ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی اور دشمن ہے؟ نہیں جنت، کوئی دشمن نہیں۔ پھر کیسے پتہ
لگوائیں کون کر سکتا ہے؟ ایسے جنت اور باسط پریشان ہو گئے تھے۔ ایک طرف ابان پریشان تھا کہ کل مایا کو چھٹی مل جانی تھی اور باسط کال نہیں اٹھا رہا تھا، دوسری طرف وفا کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس کا رویا رویا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اف، پتہ نہیں پاگل نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، جس نے نہیں وہ سگریٹ سلگاتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ شاہ جی، جس دن آپ نے میری محبت میں شراکت کی اس دن آپ کی جانہ مر جائے گی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ابان کی وفا کی بات یاد آئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم کو کہیں نہیں جانے دوں گا، تمہیں میں قید کر لوں گا، وہ جنون انداز میں بولا تھا۔ رات کو وفا کے کمرے میں گیا تو دیکھا اسے بہت تیز بخار تھا۔ فرزانہ بیگم تو کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وفا نے داجی اور فرزانہ بیگم کو بہت منتیں کر دی تھی، لیکن گاؤں والوں نے کہا تھا کہ ابان نے زنا کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اسے بھی مار دیں گے، جیسے ہمیشہ کے لیے گاؤں سے نکال دیا جائے گا۔ داجی نے ساری زندگی گاؤں والوں کے فیصلے کیے تھے، اپنے پوتے کی دفعہ وہ دھک سے رہ گئے تھے۔ جانم، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا بولا۔ شاہ جی پلیز مت کرے نا، شادی میں مر جاؤں گی، وفا تو غنودگی میں بولے جا رہی تھی۔ ابان نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر چیک اپ کر کے میڈیسن دے کر جا چکا تھا۔ ایک طرف نین بے ہوش پڑی تھی، دوسری طرف وفا پتہ نہیں گھر کو کس کی نظر لگی تھی۔ فرزانہ بیگم تو رونے لگی تھی۔ حیدر کے ساتھ اور بھی کئی لوگ آئے تھے۔ انہوں نے جب حیدر کو بے ہوش دیکھا تم جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ انہیں بتایا کہ حیدر نے کسی چیز کا صدمہ لیا ہے، انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، لیکن انہیں کوئی اور صدمہ نہ دیا جائے ورنہ ان کا دل کمزور ہے، جس کی وجہ سے ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ وفا کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، لیکن وہ دھیان نہیں دے پائی تھی۔ شاہ جی اب واقعی مایا سے شادی نہیں کریں گے نا؟ ابان لم بھیج گیا۔ اگر شادی نہیں کروں گا تو راز کھل جائے گا، جیسا کہ میں سوچ رہا ہوں۔ اگر ویسا ہو گیا تو میں بعد میں وفا کو کیا بتاؤں گا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وفا، مجھے شادی کرنی ہوگی، تم کیوں نہیں سمجھ رہے اس کا مطلب؟ شاہ جی، آپ نے مایا کے ساتھ وہ غنودگی میں بھی ابان پر چیخی تھی، اس کا رو رو کر گلا بیٹھ گیا تھا۔ میری جان بس کرو، بس کرے، دور رہیں مجھ سے، آپ جھوٹے ہیں۔ اگر شادی ہی کرنی تھی تو بے وفائی کیوں کی؟ کیوں زبردستی مجھ سے شادی کی؟ کیوں اپنے آپ سے پیار کروایا؟ جب پیار ہو گیا تو اب دوسری شادی کر رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس آئی اور ابان کا کالر دبوچا۔ شاہ جی آپ میرے ہیں، بس میرے، ورنہ میں جان دے دوں گی اپنی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ جانا، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی۔ ابان نے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تھا، ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اگلے دن مایا بھی ہاسپٹل سے واپس آ گئے تھے اور آج رات ہی سب گاؤں والوں کے سامنے اس کا نکاح تھا۔ اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ حیدر نے اس بات کے بعد کوئی کال نہیں کی تھی، لیکن وہ ابان شاہ سے بدلہ لینے میں اندھی ہو چکی تھی۔ ابان نے بھی حیدر کو کال کی، لیکن اس نے بس اتنا بتایا کہ وہ جائے گا رات تک۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ آج رات ہی شادی ہے، اتنی جلدی شادی ہوگی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی زبان ہی ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ وہ کچھ بولے۔ ابان، آپ کا اپنا پلان کب شروع کریں گے؟ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ ابا، آپ اپنا پلان کب شروع کریں گے؟ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ میرے شیر پتر، آج رات ہی اس پاشا کی رکھیل تیرے پاس اور اس کی ابان کی بیوی میرے کمرے میں ہوگی۔ میں نے ایسا جال بچھایا ہے کہ دونوں ہی اس میں پھنس جائیں گے۔ اب ابا، کیا ہے تم نے؟ ارے میرے شیر، دیکھتے جاؤ بس، تم بس مزے لینا، ہاں ہاں ہاں۔ ابا، اب رات تک کا ویٹ کرتا ہوں۔ دونوں ہی حرام پی رہے تھے۔ باسط، آج میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ کہیں مت جائیں نا؟ ارے میری بیگم، میں تو کہیں نہیں، میں تو یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا۔ وہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی باسط، بس ویسے ہی۔ اچھا چلو ادھر آؤ، کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ نہیں باسط، میں بس تھوڑا آرام کروں گی۔ اوکے، سو جاؤ، آپ میرے پاس ہی رہیے گا۔ اوکے، میں یہیں آئی ہوں جنت، میں کہیں نہیں جا رہا۔ میں یہی ہوں جنت، میں کہیں نہیں جا رہا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ مایا گھر واپس آئی تو وفا کے پاس گئی۔ مایا پلیز میرے شاہ جی سے شادی نہ کریں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز۔ لیکن مایا نے تو اس کی بات نہیں سنی۔ نہیں، میری بہن بھی ان کے سامنے ایسے ہی گڑگڑائی ہو گیا۔ اگر میں نے ترس کھایا تو میں کیوں کھاؤں؟ اگر انہوں نے ترس نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں؟ مایا اسے اگنور کرتی ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ پیچھے وفا کو اچانک سے الٹی ہوئی تھی اور باتھ روم میں بھاگی سے کچھ دنوں سے جسم میں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ وہ باتھ روم سے باہر نکلی تو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر مسکرائی۔ میرا بچہ، اگر شاہ جی کو پتہ چل جائے تو وہ شادی نہیں کریں گے، میں اپنے بچے کا واسطہ دے دوں گی۔ ابان نے آخری دفعہ باسط کو کال کی تو اللہ کی کرنی کہ باسط نے کال اٹھائی۔ ہیلو باسط، ابان تم؟ ہاں باسط، میری بات سنو پلیز، کال بند مت کرنا۔ کیا ہوا ابان، کیوں پریشان کیوں ہو؟ باسط، مجھے پتہ چل گیا کہ مایا تمہاری بہن ہے۔ باسط نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کیسے؟ مایا نے خود بتایا تھا۔ دیکھو باسط، میری بات کا یقین کرو، میں نے تمہاری بہن عنایا کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ وہ تمہاری بہن مایا نے عنایا کا بدلہ لینے کے لیے یہاں کھیل کھیلا ہے۔ پہلے اس نے حیدر کے ساتھ پیار کا ناٹک کیا، جب وہ اس سے پیار کرنے لگا تو اس نے
اس نے اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن کیا مایا اور حیدر ایک دوسرے سے پیار؟ باسط کو آج شوق پہ شوق ملا تھا۔ وہ اپنی بہن سے اتنا بے خبر کیسے رہ سکتا تھا کہ وہ حیدر کے ساتھ پیار کرنے لگی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ہاں، اور اس نے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے اسے شادی نہ کی تو وفا کو بتا دے گی۔ کیا بتا دے گی؟ ابان کیا ہوا ہے؟ اگر وفا کو پتہ چل گیا کہ میں اس کی ماں سے 50 لاکھ روپے میں خریدا تھا اور اس کے باپ پر بھی میں نے فراڈ کے کیس میں پھنسایا تھا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، تو وفا مجھ سے بدگمان ہو جائے گی اور وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ وفا تو خوش ہوتے ہوئے بچے کا بتانے آئی تھی، وہ یہ سب سن کر لڑکھڑائے اور اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ شاہ جی نے اسے خریدا تھا، اس کی ماں سے اور اس کے بابا۔ وہ روتے ہوئے کمرے میں بھاگی تھی۔ یہ شاہ جی نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا شاہ، انہوں نے مجھے خریدا اور بابا بھی۔ بابا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ شاہ جی اسی لیے وہ سب ڈرامہ تھا؟ وہ مایا سے شادی کرے تھے، مجھ سے تو پیار کرتے تھے، وہ بس مجھے اپنی ملکیت سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھے خریدا تھا۔ میں اب یہاں سے چلی جاؤں گی، یہاں نہیں رہوں گی۔ مجھے ملکیت سمجھتے ہیں نا؟ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوں شاہ جی، آپ کا پیار بن کر رہنا چاہتی تھی لیکن آپ نے میرا یقین توڑ دیا۔ پلیز باسط، تم کچھ کرو۔ ابان، تم فکر نہیں کرو، میں مایا کو اپنے دوستوں کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ تم ساری تیاری کرو شادی کی۔ شادی کے وقت مایا گھر سے غائب ہو جائے گی اور تمہارے فلیٹ میں پہنچ جائے گی اور وہاں میں خود حیدر اور مایا کا نکاح کرواؤں گا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا باسط؟ ہاں، سچ کہہ رہا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تھینک یو باسط، تمہیں یقین ہے نا میں نے عنایا کے ساتھ؟ بس کرو بان، مجھے جس دن عنایا کا گنہگار ملا میں اسے اپنے ہاتھوں سے اذیت ناک موت دوں گا، چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو۔ مایا کے لیے فرزانہ بیگم سوٹ دے کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ سارا گاؤں اکٹھا ہو رہا تھا۔ وفا بس کمرے میں بند ہو کر روتی جا رہی تھی۔ ابان نے سوچا کہ کون سا شادی ہوگی، وہ بعد میں جانم کو منا لے گا۔ حیدر بھی پاکستان آ کر اپنے فلیٹ میں آ چکا تھا جہاں وہ آرام کر رہا تھا اور اپنی محبت کا سوگ منا رہا تھا۔ مایا، میں نے تم سے اتنی محبت کی، تم نے مجھے استعمال کیا۔ ایک آنسو، کیا کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر داڑھی میں جذب ہوتے۔ ابان بھی بیٹھا تھا کہ وہاں وفا آ گئی۔ وہ آخری دفعہ اس دشمن جہاں کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کی نظریں اس پر نہیں گئی تھی۔ ابان کے ساتھ مایا کو لا کر بٹھایا تو وفا باہر نکل گئی۔ دوسری طرف سے ابان اپنے آدمیوں کے ساتھ حویلی پہنچا تھا۔ نکاح شروع کریں۔ مایا کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ مایا، تم اگر کسی اور کا سوچو گی تو میں مر جاؤں گا۔ مایا میری جانو، تم صرف میری ہونا کہیں آوازیں حیدر کی اسے سنائی دی تھی لیکن اب وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ آپ سب کے سامنے منع کرتی تو گاؤں والے اسے نہ چھوڑتے۔ شاہ جی، آپ نے میری محبت میں شراکت کی تو میں مر جاؤں گی۔ ابان کا دل بھی دھڑکا تھا۔ میری جانا، میں بس تمہارا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم کمرے میں، لیکن میں رات تمہارے پاس آؤں گا اور اپنی محبت کا بتاؤں گا۔ جنت ابھی سو رہی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے، اسے محسوس ہوا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، باسط کہاں ہیں آپ؟ وہ کمرے سے باہر نکلتے اس کے ساتھ خادم کو دیکھ کر چیخ نکلی تھی، ارے یہ رکھیل، تم تو گھر میں اکیلی ہو۔ آج اگر پاشا گھر ہوتا تو اسے مار کر میں تمہیں لے جاتا، لیکن چلو تم اکیلی ہو تو لے جاتا ہوں۔ پاشا کی زندگی ابھی باقی ہے لیکن تم اب میری رکھیل بن کر رہو گی۔ جنت بھاگنے لگی لیکن خادم نے اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ کہاں بھاگے گی مجھ سے بچ کر؟ وفا جو حویلی سے نکلی تھی تو اس کے بھائی عمر کی کال آئی تھی۔ وہ اٹھانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی اٹھا لی۔ ہیلو گڑیا، کہاں ہو تم بھائی؟ اس نے روتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا وفا، تم رو کیوں رہی ہو؟ بھائی شاہ جی دوسری شادی کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، انہوں نے امی سے مجھے 50 لاکھ روپے میں خریدا تھا اور بابا کو بھی ان کی وجہ سے۔ جب وہ روتے روتے ساری کہانی بتا رہی تھی عمر کو جھٹکے پہ جھٹکا مل رہا تھا۔ ابھی وہ بات کرتے تھوڑی دور نکلی تھی کہ کئی گاڑیاں اس کے آگے آ کے رکی اور وفا کے منہ سے چیخ نکلی تھی، کیا ہوا ہے وفا، تم چیخی کیوں ہو؟ اور اس کے بعد وہ کچھ بولتی اسے بے ہوش کر دیا گیا تھا اور عمر پریشان ہوتا، ہیلو وفا، کہاں ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ لیکن کال بند ہو چکی تھی اور موبائل جو کہ وہ گاڑی میں ہی گر چکا تھا۔ ابھی نکاح شروع ہوا تھا کہ کئی لوگ ہاتھوں میں بندوق پکڑے حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ سب کے آگے باسط آئی۔ ایک دم سے حویلی کی لائٹ بند ہوئی تھی، شور اٹھا تھا، ہلچل مچی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب لائٹ آن ہوئی تو وہاں پر مایا غائب تھی۔ یہ لڑکی کہاں گئی؟ لوگوں کی آوازیں حویلی میں گونجی تھی۔ گاؤں والے تو شور کرنے لگے تھے اور وہ جو 5 منٹ کے اندر اندر اپنا کام مکمل کر کے جا چکے تھے۔ ابا نے سکون کا سانس لیا تھا۔ داجی اماں، آپ پریشان نہ ہو، میں جاتا ہوں ڈھونڈنے۔ ابا نے بھی بہانہ کر کے نکل گیا تھا۔ باسی جب مایا کو گھر لے کر آیا تو وہ اسے تھپڑ مارا۔ بھائی، آپ نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اس ابان کی وجہ سے۔ مایا تو چیخ پڑی تھی، بس مایا، بس کرو، آج ہی تمہارا نکاح حیدر کے ساتھ ہوگا۔ میں حیدر سے نکاح نہیں کروں گی۔ وہ اسے کمرے میں بند کر کے چلا گیا تھا۔ اچھا، تو حیدر نے یہ طریقہ نکالا ہے مجھ سے شادی کرنے کا؟ میرے بھائی کو بھی پھنسا لیا اور میرے خلاف بھی کرتی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ حیدر، باجی نے حیدر کو کال کر کے بلایا۔
حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی آ گیا کیونکہ باسط نے پہلی دفعہ کال کر کے بلایا تھا۔ حیدر کی ابھی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی لیکن وہ چل پڑا تھا۔ اب حیدر باسط کے پاس ہے تو باسط نے دیکھا اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ حیدر تم ٹھیک ہو؟ حیدر مشکل سے ہنسا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ باسط اسے لگا باسط ابھی بھی لا تعلق ہے مایا کی بات سے۔ حیدر تمہاری شادی ابھی مایا سے ہوگی؟ حیدر کو لگا اس نے غلط سنا، اس نے بے یقین نظروں سے باسط کو دیکھا تھا۔ ہاں حیدر مجھے پتہ چل چکا ہے کہ مایا نے اتنا بڑا کھیل کھیلا ہے، تمہارے ساتھ تمہارا دل توڑا ہے، لیکن اب تمہاری شادی لیکن اسے اب تم سے شادی کرنی پڑے گی۔ لیکن مایا مجھ سے شادی نہیں چاہتی۔ باسط تم کیوں اسے زبردستی کر رہے ہو؟ حیدر لیکن حیدر تم چپ کرو، قاضی بھی آ گیا ہے، تم شادی کے لیے تیار ہونا۔ حیدر پھر کچھ نہیں بولا، وہ سر جھکا گیا۔ وہ کیا بولتا؟ اس کا اپنا ہی دل ٹوٹ گیا تھا، وہ اب چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ باسط کمرے میں گیا تو حیدر بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چلا گیا۔ کمرے میں گیا تو مایا کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ مایا چلو تمہارا نکاح حیدر کے ساتھ ہے، میں حیدر کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ مایا نے حیدر کو دیکھا جو بیمار سا لگ رہا تھا، لیکن مایا کو وہ اس کا ڈرامہ ہی لگ رہا تھا۔ تو حیدر نے یہ ڈرامہ کیا ہے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے؟ میں ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جنہوں نے میری بہن کے ساتھ غلط کیا۔ گھن آتی ہے مجھے ابان اور حیدر سے۔ حیدر تم بھول گئے ہو کہ میں نے تمہارا استعمال کیا ہے۔ وہ غم اور غصے کیا بول رہی تھی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ حیدر کو لگا اب وہ مر جائے گا۔ اپنی محبت کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سننے سے اچھا تھا وہ مر جاتا۔ حیدر کو دل میں تکلیف محسوس ہوئی۔ بس کرو مایا، تم نے میرے دوست کے ساتھ غلط کیا ہے، اپنے بھائی کا مان توڑا ہے تو اپنے بھائی کا مان رکھنا ہے تو نکاح کر لو، ورنہ میں تم کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ مایا تو باسط کی دھمکی سے چپ کر گئی تھی۔ حیدر نے کالی آنکھوں سے مایا کو دیکھا تھا جیسے پتا ہو کہ وہ مرنے والا ہے۔ نکاح ہو چکا تھا، ابان بھی آ گیا تھا۔ حیدر میرے دوست ابان نے اسے گلے لگایا تھا لیکن وہ اس کا حصار توڑ کر پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نکاح کس دل سے کیا تھا وہی جانتا تھا۔ مایا اسے اتنی نفرت کرتی ہے، اسے گھن آتی ہے اس کے وجود سے۔ اس نے تو کبھی مایا کے ساتھ غیر اخلاقی بات اور کوئی حرکت نہیں کی تھی، تو پھر کیوں مایا نے اس کے بارے میں ایسا سوچا تھا؟ حیدر میرے یار کیا ہوا؟ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابان میں ٹھیک ہوں، حیدر مشکل سے بولا۔ حیدر باہر نکلنے لگا تو اس نے خالی آنکھوں سے مڑ کر سب کو دیکھا جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو اپنی جانوں کو بھی۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے، حیدر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور مایا سخت غصے سے بھی اس کے آنسو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ حیدر نے ابان اور باسط کو دیکھا اور دونوں کو ایک ساتھ گلے لگایا۔ دھڑکن یہی کہتی ہے کہ دل تیرے بن نہ دھڑکے، ایک تو ہی یار میرا، مجھ کو کیا دنیا سے لینا۔ اور حیدر کے کئی آنسو ابان اور باسط کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ حیدر کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ ابان اور باسط بھی اکٹھے بولے تھے، دھڑکن یہ کہتی ہے دل تیرے بن دھڑکے نا، ایک تو ہی یار میرا، مجھ کو کیا دنیا سے لینا۔ تینوں دوستوں کی آنکھوں سے ہی آنسو نکلے تھے۔ آئی لو یو میری چمک چھلو، آئی لو یو ابان۔ حیدر میری جان کیا ہوا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ بس میں تم دونوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں میری چمک چھلو اور میرے پیارے جگر۔ ابان کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ہمیں پتہ ہے تم پیار کرتے ہو، لیکن رو کیوں رہے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ وہ امریکہ کام کا کہہ کر وہ آخری نظر ڈال کر اپنی آخری منزل کی طرف ایک غلط نگاہ بھی اس نے مایا کی طرف نہیں اٹھائی تھی۔ اس کی نفرت بھری نظریں وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عمر جس نمبر سے وفا کی کال آئی تھی اس نمبر کی لوکیشن ٹریس کر کے وہاں جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وفا نے عمر کو بتا دیا تھا کہ شاہ جی دوسری شادی کریں۔ وفا کا عمر کو یہ سن کر خون کھول اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کہ اس کا موبائل بند ہوا تھا۔ عمر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وفا اور جنت کو ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور کوئی کھڑکی اور کوئی کھنڈر ٹائپ کمرہ تھا جسے انہیں لا کر پھینکا گیا تھا۔ جنت وفا وہ دونوں ایک دوسرے کو حیران ہوئی تھی۔ عمر نے جلدی سے ابان کو کال کی۔ ابان ابھی بھی باسط کے پاس ہی کھڑا تھا۔ عمر کی کال دیکھ کر جلدی سے اٹھائی۔ ہیلو عمر، کیا ہوا؟ عمر کا دل کیا کہ وہ اسے جان سے مار دے۔ ابان وفا کو کسی نے کڈنیپ کر لیا، اس کی لوکیشن ٹریس ہو گئی ہے، وہاں جلدی پہنچو، میں لوکیشن بھیجتا ہوں۔ ابان تو وفا کا سن کر سانس رک گیا تھا اور باسط کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ابان تم جاؤ جلدی اور مجھے لوکیشن سینڈ کرو، میں بھی آتا ہوں۔ باسط نے جنت کو کال کی جو اٹھا نہیں رہی تھی۔ باسط جلدی سے گھر گیا تو دیکھا گھر خالی تھا اور کمرے کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ باسط کا خون کھولنے لگا، خادم شیخ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بھی جنت کی لوکیشن ٹریس کی، وہ تو جنت کی پتہ نہیں کیا سیم لوکیشن آ رہی تھی۔ باسط نے جنت کو جو لاکٹ دیا تھا جس میں ٹریکر تھا اور ابان نے وفا کو لاکٹ دیا تھا جس میں ٹریکر تھا۔ باسط کو کال کی تو باسط نے بتایا کہ جنت بھی وہاں
ہی ہم دونوں ہی جلدی سے نکلے تھے۔ جنت یہ کون ہے، یہ کون ہے، ہمیں یہاں کیوں لے کر آیا ہے؟ پتہ نہیں وفا، مجھے تو گھر سے اٹھا کر لائے ہیں۔ دلاور شیخ کا بیٹا خادم شیخ تھا۔ اب کیا ہوگا جنت؟ تمہاری آنکھیں اتنی لال کیوں ہیں وفا؟ کیوں رو رہی ہو؟ نہیں جنت کچھ نہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اتنے میں دروازہ کھلا تو دلاور شیخ اور خادم اندر آئے۔ یہ لے خادم، رکھیل تیری رکھیل، جا لے جا اسے، اور میں ابان شاہ کی بیوی کے ساتھ راتیں رنگین کروں گا۔ ہاں ہاں ہاں، تو باسط کی بیوی کے ساتھ؟ ویسے ہی باسط کی بہن، ہاں کیا نام تھا، انایا، وہ بھی بڑی کام کی چیز تھی، اس کے ساتھ رات رنگین کر کے بڑا ہی مزہ آیا تھا۔ جنت اور وفا غصے سے دیکھنے لگی۔ اس کا مطلب باسط کی بہن کے ساتھ تم نے کیا تھا؟ وہ سب گھٹیا انسان، ہاں میں نے ہی کیا تھا۔ وہ اب زیادہ شور نہ کرو، اور جا کر خادم نے اسے اٹھایا تو جنت چیخنے لگی، چھوڑو چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، ارے بلبل گھٹیا تمہیں اب میں بن کر دکھاؤں گا۔ وہ جنت کو لے کر باہر نکلا تو ایک تھپڑ مارا جس کی وجہ سے جنت بے ہوش ہو گئی۔ وہ اٹھا کر اسے دوسرے کمرے میں لایا تھا۔ دلاور کا ارادہ ہے تو وفا کو مار کر ابان کو تڑپا کر مارنے کا تھا، اسی لیے وہ خباثت سے ہنسا اور اس کے پاس پڑا تیل کا کرٹن اٹھا کر کمرے میں پھینکنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ ڈرتے ڈرتے ہکلاتے ہوئے بولی۔ تیری موت کا بندوبست کر رہا ہوں جانے من۔ نہیں نہیں پلیز مجھے جانے دو پلیز۔ وہ تو اس کی ماں بننے کی خوشی محسوس کی تھی اور اتنی جلدی اسے چھین جائے گی اندازہ نہیں تھا۔ وہ ساتھ ساتھ وہ وفا کے چیخنے کی ویڈیو بھی بنا رہا تھا جس میں وہ اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگ رہی تھی کہ چھوڑو چھوڑو، لیکن دلاور شاہ کو ترس نہیں آتا۔ وہ اپنا کام کر کے جا چکا تھا اور باہر آ کر اس نے آگ لگا دی تھی اور ویڈیو بنا لی تھی جو کہ ابان کو سینڈ کی تھی۔ ابان کے موبائل پر میسج کی ٹیون بجی تو اس نے کھول کر دیکھا، وفا چیخ رہی تھی کہ پلیز پلیز نہ کرو۔ پھر کمرے میں آگ لگنے کا منظر ابان کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ ابان نے جلدی سے اس نمبر پر کال کی، کون ہو تم؟ میری وفا کو کچھ مت کرنا پلیز، اسے بچاؤ۔ ابان بے بسی سے چیخا تھا۔ باسط دلاور کی آواز پہچان گیا تھا۔ دلاور شیخ، اگر میری جنت اور وفا کو کچھ ہوا تو ایسی موت دوں گا کہ اپنے پیدا ہونے پر پچھتاؤ گے۔ ہاں ہاں ہاں، باسط خان پہلے یہاں آ کر دونوں کو بچا تو لو نا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میری وفا کو کچھ مت کرنا۔ اندر سے وفا کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ سنو، چیخیں سکون دے رہی ہیں، اور کال کٹ چکی تھی۔ ابا نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی۔ ابھی وہ کال کر کے مڑتا کہ عمر پولیس فورس کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ دلاور تو پولیس کا یہاں آنا وہم و گمان نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ بکلایا اور بھاگنے لگا تو عمر نے گولی چلائی اور اس کی ٹانگ پر لگی تھی۔ اندر کمرے سے وفا کی چیخیں سن کر وہ اندر بھاگا اور اپنے فورس کو اشارہ کیا تھا۔ خادم بھی کمرے سے باہر نکلا اور باہر پولیس کے ہاتھ دیکھ کر بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتا دیکھ کر اس کی کمر پر گولی چلائی تھی تو اس کی چیخ نکلی تھی۔ عمر جلدی سے اندر گیا لیکن وفا ایک ادھر تو کبھی ادھر بھاگے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھی جل چکا تھا۔ عمر کو کہیں سے راستہ نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد ایک دھماکہ ہوا تھا، کمرے میں ہر چیز ملامٹ ہو گئی تھی۔ وفا کی چیخ دب گئی تھی لیکن عمر خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ ابان نے تیز گاڑی چلائی جس کی وجہ سے اس کا بیلنس بگڑا تھا اور درخت کو جا لگی تھی۔ ابان کا سر زور سے اسٹیئرنگ پر لگا تھا اور گاڑی الٹی تھی اور ابان کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنی جانب کا جلتا ہوا چہرہ آیا تھا۔ باسط کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے جنت کا چہرہ آیا تھا اور آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ تم صرف میرا ایک مہرہ ہو حیدر، میں مایا خان تم سے کبھی پیار نہیں کر سکتی، تم دیکھ کر گھن آتی ہے، تم دونوں ہی میری بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ حیدر کے دل کو درد بڑھا تھا۔ تم مر جاؤ حیدر، لیکن میں نے تم سے شادی نہیں کروں گی۔ حیدر کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ تم صرف مہرہ تھے حیدر، تمہیں میں نے استعمال کیا اور سامنے آتے ٹرک کو دیکھ نہیں سکا۔ تیز روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تھی اور ہر طرف خون ہی خون تھا اور لوگوں کا شور تھا اور حیدر کی آخری سانسیں تھیں، لیکن بند ہونے سے پہلے مایا کا ہنستا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا اور ہلکی سی مسکراہٹ حیدر کے چہرے پر آئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ یہاں حیدر کا باب بند ہوا تھا۔ مایا کی انا میں آ کر وہ اپنی محبت کھو دی تھی اور حیدر نے سچ کہا تھا کہ تم کسی اور کی ہوئی تو میں مر جاؤں گا، اور وہ مر گیا تھا۔ تینوں دوستوں کی زندگی ایک بار پھر سے ایک ٹریک پر آ گئی تھی۔ تینوں کی محبت ان سے دور ہو گئی تھی۔ عمر نے خادم کو وہاں ہی مار دیا تھا اور جنت کو اور وفا کی لاش کو لے کر وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تھا۔ دلاور کو جیل میں بند کر دیا تھا۔ جنت کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وفا مر گئی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ جلدی سے حویلی والوں کو جنت مایا کو پتہ چل گیا تھا کہ ابان اور باسط کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سب لوگ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ باسط کو ہلکی چوٹیں ہی آئی تھی جو جنت اور عمر نے اسے بتایا تھا کہ باسط کو لگا وہ کبھی بھی اپنے دوست کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ ایک ہفتے بعد، شاہ جی آپ بھی نا، یہ شاہ کی دیوانی آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ شاہ جی آپ کو بھی مجھے چھوڑ کر مت جائے گا ورنہ میں مر جاؤں گی۔ شاہ جی دوسری شادی مت کرنے ورنہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابان کو لگا اس کا سانس مشکل سے آ رہا ہے۔ وفا اٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا
वफ़ा। वो उठकर लंबे लंबे सांस लेने लगा, इधर उधर देखा तो वो हॉस्पिटल में था। भाई आपको होश आ गया? शाजिम जल्दी से इसके पास था। वो हैरान था शाजिम को देखकर। वफ़ा कहाँ है? मेरी वफ़ा कहाँ है? वो भाई शाजिम बाहर को भागा। दाजी वफ़ा। फरजाना बेगम डॉक्टर के साथ अंदर आए थे। मुझे कुछ नहीं हुआ, बताएं मेरी वफ़ा कहाँ है? अबान चिका था। बेटा वो भी यहाँ आई है, आ जाएगी। वो भी यहीं है, आ जाएगी। नहीं नहीं, पहले वफ़ा को बुलाएं। वो जल रही थी, वो जल रही थी बहुत, मैंने देखा है वो जल रही थी। भाई भाई, नहीं नहीं, मुझे वफ़ा चाहिए। वो उठकर बाहर जाने लगा। मर गई वफ़ा, बस कर दो बेटा, पागलपन। दाजी किस कर्ब से बोले थे वो वही जानते थे। क्या कहा आपने दाजी? क्या हुआ मेरी वफ़ा को? आप मजाक कर रहे हैं ना? मेरी वफ़ा मर नहीं सकती, नहीं मर सकती। वो पागलों की तरह चीखा था। डॉक्टर ने मुश्किल से पकड़कर इसे इंजेक्शन लगाया था और वो दोबारा से बेहोश हो चुका था। बासित अबान भाई होश में आ गए हैं। हम मिलने जाएंगे ना? इन्हें वफ़ा के बारे में बताएंगे। इससे एक हफ्ते में बासित ने हैदर को बहुत ढूंढा, लेकिन जो खबर इसको मिली वो इसके लिए मौत की खबर थी। हैदर की गाड़ी ट्रक से टकराई थी और ब्लास्ट हुआ था, और लास्ट और ब्लास्ट जल वो लाश जल चुकी थी कि कोई भी इसे पहचान ना पाया। लेकिन हैदर की चीज़ें घड़ी जो कि बासित ने इन्हें गिफ्ट की थी, वो गाड़ी के पास मिली थी। और अबान किस कर्ब से गुजर रहा था वही जानता था कि बासित ने माया से बात नहीं की थी। हैदर की लाश को दफना दिया गया था और माया की तो हालत पागलों जैसी हो गई थी। एक तरफ हैदर की मौत और दूसरी तरफ अबान का कोमा में जाना। वफा की मौत इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आज अबान को होश आया तो उसने इरादा किया कि वो मिलने जाएगा जन्नत, और बासित अबान से मिलेगा। तो वो गुमसुम सा बैठा, किसी से बात नहीं कर रहा था। इससे यकीन था कि इसकी वफ़ा ज़िंदा है, लेकिन कोई नहीं मान रहा था, इसलिए वो वापस आ गए थे। अबान घर जा चुका था। नैन की तबीयत बेहतर हो रही थी, वो भी कोमा से बाहर आ चुकी थी, लेकिन इसे अभी भी हर खबर से दूर रखा गया था। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अबान की हालत देखकर नैन ने फरजाना बेगम से पूछा, तो फरजाना बेगम ने रोते हुए सब बता दिया। नैन को शौक लगा कि इसके पीछे इतना सब कुछ हो गया। इसकी दोस्त वफ़ा वो अब इस दुनिया में नहीं रही। हवेली में शोक सा समा था। अबान वफ़ा की कब्र पर गया था। वो 28 साला मर्द आज अपनी मोहब्बत की कब्र पर रो रहा था। वफ़ा मुझसे गिला करती, शिकवा करती, लेकिन मुझे छोड़कर ना जाती। मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो वफ़ा की कब्र देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वफ़ा मर गई है। वो उमर के घर भी गया था, लेकिन पता चला कि वो शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि इनकी बहन की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ नहीं रहना चाहते थे। कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं था। बासित भी अबान से मिलने आया तो जनरल ने बताया कि वफ़ा इसी कमरे में थी जहाँ आग लगी है। बासित ने रो रो कर हैदर की मौत का बताया था। अबान को लगा वो जी नहीं पाएगा। एक तरफ इसका दोस्त और एक तरफ इसकी बीवी, वो पागल होने के दर पे था। अबान बासित एक दूसरे के गले लगे कितनी देर रोते रहे थे। हैदर क्यों चला गया? सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। ना वो इसके साथ ड्रामा करती, ना वो मरता, क्यों किया इसने? और दिलावर शेख कहाँ है? वो भी जेल में है। इसको मारने का हक सिर्फ तुम्हारा है, और मेरा है। इसे मौत हम देंगे। वो दोनों दिलावर के पास गए तो दिलावर इनको देखकर खुश हुआ था। हा हा हा, आज मेरा बदला पूरा हुआ। सिकंदर शाह का घर मैंने बिखेर दिया। और फिर दिलावर ने अनाया के साथ जो किया वो भी कबूल किया। बासित का अपनी बहन के बारे में सुनकर खून खोल उठा था, और फिर दिलावर को बाहर निकालकर ऐसी दर्दनाक मौत दी थी कि इसे कमरे में लाकर इसी तरह आग लगाई थी। दिलावर की चीखें गूंज रही थी, लेकिन अब वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। 2 साल बाद शाहजी, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। देखना एक दिन अब मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, आप मुझे वापस नहीं ला सकेंगी। इसकी आंसू से भरी आंखें इसके सामने आई थी। अबान का बस नहीं चाह रहा था 2 साल पीछे जाकर सब ठीक कर दे। प्लीज़ आना, मैं एक दफ़ा आ जाओ, तुम्हारा चाह तुम्हारे बगैर मर जाएगा। लेकिन सुनने वाले कब कहाँ आते हैं। नैन और शाजिम में भी मुश्किल से सब ठीक हो चुका था, क्योंकि नैन अब शाजिम से अलग होकर हवेली वालों पर जुल्म नहीं कर सकती थी। शाजिम ने एक माफ़िया शाज़िम ने बहुत माफ़िया मांगी, तब जाकर वो ठीक हुई थी मेरी डार्लिंग। अरे शाज़िम, तुम कब आए? वो जो फ्रेश होकर निकली थी, इसने शाज़िम को देखा था। हम तो कब से आए हैं, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। नहीं शाज़िम, तुम अभी आए हो। डार्लिंग, आज तो दिल बेईमान हो रहा है तुम्हें देखकर। तुम्हारा दिल बेईमान कब नहीं होता शाज़ी? अरे ऐसे तो ना कहो। शाज़ी ने मुंह बनाया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है नैन, वो उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला। शाज़ी प्लीज़ नैन, आज मत रोको, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। अब वो नहीं, वो इसके बोलने से पहले इसके लबों को गिरफ्त में ले चुका था। नैन ने इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ा था। इसका सर आहिस्ता आहिस्ता शाजिम के ने तकिए पर रखा। मुझे आज तुम्हारे बहुत करीब आना है, वो उसकी गर्दन पर नाक सहलाते हुए बोला। वो चाहकर भी शाजिम को दूर नहीं कर पाई थी, और आहिस्ता आहिस्ता इस पर हावी होता जा रहा था, और अपने हाथ की उंगलियां इसके बालों में फंसाई थी। नैन के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। आज वो पहली दफ़ा शाजिम के इतने करीब थी। शाजिम की जिसारतें बढ़ती जा रही थी। नैन ने भी इसको खुद के हवाले कर दिया।
رفتہ رفتہ پگھلتی راتیں شاذم اسے بتا رہا تھا کہ وہ اپنی ڈارلنگ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ صبح نین کی آنکھ کھولی تو خود کو شاذم کے سہار میں پایا۔ اس نے مسکراتی نظروں سے شاذم کو دیکھا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیا۔ وہ اٹھنے لگی تو شاذم نے اسے پکڑ کر قریب کیا۔ کہاں ڈارلنگ؟ شاذم تنگ مت کرو، اب جانے دو، ساری رات تم نے تنگ کیا ہے۔ شاذم جلدی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ بہت بدتمیز ہو تم شازی، ابھی بھی ترکی بن جا رہے ہو، اف پیچھے ہو۔ تو وہ ہنستا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ اب 2 سالوں میں سب آگے بڑھ گئے تھے، 2 لوگوں کی زندگیاں سے رک سکی تھی، ابان اور دوسری مایا۔ اف سنبھالے اپنی بیٹی کو کتنا تنگ کرتی ہے، ارے میری بیگم ابھی ایک بیٹی ہی اتنا تنگ آئی ہوئی ہو تو 5-6 بچوں کا سوچ رہا تھا باسط۔ وہ حیران ہوتے چکی تھی، کیا ہوا بیگم؟ ابھی وہ کچھ بولتی عنایا رو پڑی تھی۔ باسط نے اپنی بہن کا نام اپنی بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام سے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا۔ جنت کا کوئی پریشانی نہیں تھی، مایا تو بس سارا دن کمرے میں رہتی اور عنایا کے ساتھ تھوڑا کھیل لیتی تھی۔ باسط نے بھی اپنی بہن کو معاف کر دیا تھا۔ لاؤ دو، میں اپنی بیٹی سنبھالتا ہوں، تم سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہم سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔